ہمارا درس قرآن نکاح کے معاملات کے بارے میں چل رہا تھا، تو جیسا کہ پہلے عرض کیا، نکاح میں 6 کام کرنے چاہیے، باقی سب خرافات، بدعات اور رسومات ہیں، ان سے حتی الامکان بچنا چاہیے، اسی میں ہماری خیر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ جو چیز میرے رسول تم کو دے دیں اس کو لے لو، جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ، اسی میں ہماری دونوں جہانوں کی خیر ہے۔ تو نکاح میں 2 فرض ہیں، جس میں ایجاب و قبول گواہوں کا ہونا، ایک واجب ہے جو حق مہر ہے، اور 3 سنتیں ہیں، جس میں خطبہ مسنونہ جس کا تذکرہ کل کے درس میں ہوا تھا، کہ جس میں خاص طور پر اللہ کے نبی نے تقوی کی تلقین کی ہے کہ تقوی سے خوف خدا دل میں پیدا ہوتا ہے، اور جس دل میں خوف خدا ہوتا ہے وہ ہر حق کو اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے بجا لاتا ہے، اس میں کوتاہی نہیں کرتا، سارے معاملات کو وہ دیکھتا ہے شریعت کی نظر سے، اللہ کی رضامندی کی نظر سے دیکھتا ہے، تو معاملات صحیح چلتے ہیں۔ اس لیے وہ اپنی بیویوں پر ظلم و ستم بھی نہیں کرتے، اپنے سسرال والوں کی بھی قدردانی کرتے ہیں، وہ بھی ان کو بھی والدین سمجھتے ہیں، لڑکی بھی اپنے سسرال والوں کی قدردانی کرتی ہے، ان کو والدین کا مرتبہ دیتی ہے۔ تو جب خوف خدا دل میں ہوگا، ہم اس وقت شریعت کے مطابق صحیح طور پر زندگی گزار سکیں گے۔ تو خطبہ مسنونہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح نکاح کے بعد چھہارے تقسیم کرنا، یہ بھی سنت عمل ہے، اس کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ عام طور پر اللہ کے نبی کا فرمان یہی ہے کہ مسجد میں نکاح کیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد میں نکاح پڑھاتے تھے۔ پھر نکاح کے بعد چھہارے وہ ایسے چھٹا دیتے، اوپر پھینک دیتے، صحابہ کرام اٹھاتے، ایک خوشی کا منظر ہوتا اٹھا کر کھاتے، اور مسجد میں ایسے چھٹا دینا، بکھیر دینا، یہ کوئی قباحت نہیں ہے، شرعاً جائز ہے، اور اللہ کے نبی کے عمل سے یہ بات ثابت ہے۔ ہاں اگر یہ اس بات کا معاملہ ہو کہ چھٹا دینے سے لوگ ایک دوسرے کو تکلیف پہنچائیں گے، تو پھر یہ کام مناسب نہیں ہے، کہ کیونکہ مسلمان کو اذیت پہنچانا، تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے۔ تو حرام کی خاطر سنت کو نہیں کیا جا سکتا، سنت کو بھی چھوڑ دیں گے تاکہ حرام کا ارتکاب نہ ہو جائے، اس لیے ہم چھٹا دے دیا جائے، مناسب سلیقے کے ساتھ لوگ اٹھا کر کھا لیں، اور کھانے بھی چاہیے، سنت عمل ہے، خوشی کا موقع ہے، تو یہ مناسب ہے، سنت ہے۔ تو نکاح کے چھوارے، لیکن آج کل جو اور طرح کی تقسیم ہے، وہ پیکٹوں میں بند کر کے دے دینا، یہ بھی ٹھیک ہے، مناسب ہے، حالات کے پیش نظر ایسا بھی کرنا جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور تیسری چیز جو مسنون ہے وہ ہے ولیمہ، دعوت ولیمہ۔ دعوت ولیمہ میں عام لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، جتنی اللہ نے ہمت اور طاقت دی ہے ولیمہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نکاح ہیں وہاں ولیمہ ایسا بھی ثابت ہے بعض نکاحوں میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہیں تھا، صحابہ کرام سے فرمایا کہ اپنے گھر سے اپنا اپنا کھانا لے آؤ، ایک جگہ ہم دسترخوان لگا کر کھا لیتے ہیں، یہی ولیمہ ہے۔ اور ایسا بھی ولیمہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مدینے کی ولیمے میں دعوت کی، یعنی اللہ کے نبی نے ہر طبقے کے لیے راستہ کھولا ہے، غریب ہے تو اس طرح ولیمہ کر لے، متوسط ہے تو اس کے لیے بھی حل ہے، اگر امیر ہے تو اس کے لیے بھی حل ہے، ولیمے میں تکلفات کر سکتے ہیں، لیکن اتنا زیادہ تکلفات کرنا، یہ ایسے معاملات، بہت طرح طرح کے کھانے بنانا، اس میں بھی شرعاً قباحت ہے، کوئی طریقہ درست نہیں ہے۔ اس سے ایسا ہوتا ہے عام طور پر غریب لوگوں کے دلوں پہ چوٹ پڑتی ہے، ایسے معاملے سے بھی بچنا چاہیے کہ غریبوں کی دل آزاری ہو، معاملات ہو، اس لیے سلیقے کے ساتھ علماء سے پوچھ کر اسی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ تو یہ 6 کا کام ہے جن کا نکاح کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ ان کے علاوہ جتنے بھی کام سب رسمیں، رواج اور بدعات، خرافات، جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جن کی وجہ سے ہم ایسے پھنسے ہوئے ہیں ایسے معاملات میں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اب بارات کا تصور شریعت میں بالکل جائز نہیں ہے، بلکہ بارات ایک اجمی خالص اجمی لفظ ہے، یہ ہندوانہ رسم ہے۔ پورے ذخیرہ عرب میں یا عربی لغت میں بارات لفظ کا کوئی ترجمہ ہی نہیں ہے، یعنی عربی میں کوئی لفظ ہی نہیں ہے جس کا معنی بارات ہو، یہ خالص اجمی لفظ ہے، ہندوانہ رسم ہے جس کو ہم نے اپنایا ہوا ہے، اس کو لازمی جز سمجھا ہوا ہے۔ حالانکہ دیکھیں ہندوؤں میں کیا ہوتا تھا کہ وہ بارات مثلا کہیں اور لڑکی رہتی کسی دوسرے گاؤں میں، بستی میں رہتی ہے، تو لوگ جمع ہو کر جاتے، ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا ہر گھر سے ایک آدمی لے کے آتے، کیونکہ وہاں معاملہ یہ تھا، حالات پر خطر تھے، چور باراتوں کو، زیورات کو، جہیز کو لوٹ کر لے جاتے،
تو اس کی حفاظت کے لیے لوگ جمع ہوتے اور ہر گھر سے ایک فرد لے کے جاتے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی معاملہ ہو بھی جاتا ہے تو ایک ہی عورت بیوہ ہو، زیادہ خاندان کا خاندان یا پورا گھر ویران نہ ہو جائے، اس نظریے سے جاتے تھے اور مال کی حفاظت کے لیے۔ لیکن آج ہم نے اس کو لازم کرا دیا، شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نکاح کیے ہیں، صحابہ کرام کا بھی طرز عمل یہی تھا نکاح کے معاملے میں کہ کوئی برات کا تصور نہیں تھا، ایک دو آدمی آتے وہاں نکاح ہو جاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات اگر محرم ہے تو انہی کے ساتھ روانہ کر دیا جاتا اور لڑکی کو، یا پھر عام طور پر لڑکی کے خاندان سے کوئی عورت لڑکی کو شوہر کے گھر میں چھوڑ آتی، یہ طریقہ تھا۔ اما فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باندھی حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ پہلے گھر والی خاتون کو فرمایا کہ فاطمہ کو دلہن بناؤ، ان کو سجایا، بنا سنوار کر دلہن بنایا، پھر ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ ان کو علی کے گھر چھوڑاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے، اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، بخاری شریف کی روایت ہے کہ میرے نکاح کے بعد میری ماں نے مجھے لیا اور مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چھوڑ آئی، وہاں انصار کی عورتیں بھی کچھ تھیں، تو اس طرح ماں بیٹی کو اللہ کے نبی کے گھر میں چھوڑ گیا، یہ رخصتی کا طریقہ ہے۔ ہمارے ہاں بہت زیادہ معاملات اس میں گڑبڑ ہیں، بلکہ ہماری یوں کہہ لیں کہ غیرت کا جنازہ نکلا ہوا ہے۔ ان شادیوں کے موقع پر دلہن کو سجایا جاتا ہے، دلہن بنایا جاتا ہے خالص لڑکے کے لیے، دلہا کے لیے، لیکن ہم اس کو سٹیج کی زینت بنا کر بٹھا دیتے ہیں۔ وہاں دلہا کے دوست احباب بھی ہوتے ہیں، کزنز ہوتے ہیں، رشتہ دار جن سے پردہ لازم ہوتا ہے، وہاں دلہن بنا کر ہم نے بٹھایا ہوا ہے۔ ہماری غیرت کہاں چلی گئی؟ اور ہم اس کو تشہیر کر رہے ہیں، اور بس اوقات اتنے غیرت میں مر چکے ہوتے ہیں کہ اپنی بیویاں اوروں کو دکھاتے فخر کرتے ہیں کہ میری بیوی دیکھو بڑی خوبصورت ہے۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا اس امت کو اور اس قوم کو اور مسلمانوں کو کہ کس طریقے پر چل رہے ہیں۔ بالکل شریعت کی دھجیاں بکھیر دی انہوں نے، کوئی خیال نہیں کرتے۔ پھر اگر کوئی بات کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ بھئی خوشی کے وقت سب کچھ جائز ہوتا ہے۔ اب یہ جو جملہ ہے ذرا غور کریں، بہت بس اس سے تو کفر کا بھی اندیشہ لازم آتا ہے۔ خوشی کے وقت سب کچھ جائز ہوتا ہے، یہ بہت بڑا جملہ ہے۔ حلال کو ہم حرام کر رہے ہیں، جس چیز کو حرام اللہ نے کیا اس کو ہم حلال کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں کسی حرام کردہ چیز کو حلال کرنا شریعت میں پکا کفر ہے، بندہ کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے ایسے جملوں سے بچنا چاہیے، شریعت کی حدود و قیود کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی جو زندگی دے کر کے، جو طرز عمل دے کر کے، اسی میں ہماری بہتری اور خیر ہے۔ دلہن کو سٹیج کی زینت بنانا سب کے سامنے، وہاں مذاق بھی طرح طرح کی باتیں، اور وہاں دودھ پلائی کی رسم ہو رہی، کبھی کیسی کبھی کیسی، یہ تمام باتیں ہیں۔ ہاں دلہن کو سجایا ہے دلہے کے لیے، شوہر کے لیے، تو شوہر ہی اس کو دیکھے اور کوئی غیر مرد اس کو نہ دیکھے، یہی غیرت مندی ہے اور یہی اسلام کا طریقہ ہے۔ لیکن ہم لوگ تو بہت دور جا چکے ہیں اور یہ سارے معاملات خرافات میں آتے ہیں۔ دلہن بنائیں اور اس کو برات کا تصور بھی نہیں ہے جیسا کہ شریعت میں ہے۔ ہاں اگر کوئی چند آدمی آ جائیں اور اس میں کوئی قباحتیں نہ ہوں، خلاف شرع امور نہ ہوں، اور انہی کے ساتھ دلہن کو رخصت کر دیا جائے تو شرعاً قباحت نہیں ہے، طریقہ ٹھیک ہے، مناسب ہے، ایسے بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ایسے لمبے چوڑے پروگرام اور لڑکی والوں پر اتنے مہمانوں کا بوجھ ڈالنا، بلائے 50 تھے اور 100 گئے، اور یہ بھی بہت بڑی ہے کہ ہمارے معاشرے میں بن بلائے مہمان، یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کو بلایا نہ جائے، بن بلائے جو چلا جائے، وہ جاتا تو چور بن کر ہے، واپس لوٹتا ہے لٹیرا بن کر۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا بن بلائے تو جانا ویسے ہی جائز نہیں ہے شرعاً، اور وہاں پھر کھانا یہ حرام کے زمرے میں آتا ہے۔ تو بن بلایا چند کو ہوتا ہے، بہت زیادہ آ جاتا ہے، بوجھ ڈالتے۔ یاد رکھیں شادی کے معاملے میں اتنی آسانی شریعت نے کی ہے کہ لڑکی والوں کا 1 روپے کا خرچہ نہیں ہوتا، جہیز بھی عورت شوہر کے ذمے ہے، سارے اخراجات شوہر کے ذمے ہیں، اور بیوی شوہر کو جب دی ہے، عورت شوہر کو دیے، سارے اخراجات شوہر کے ذمے۔ لیکن ہم ایسے پھنسے ہوئے ہیں، لڑکے والے دلہن کا سوٹ بنا رہے ہیں، دلہن والے لڑکے کا سوٹ بنا رہے ہیں، پھر جوتے ایک دوسرے کے لے رہے ہیں، عید آ رہی تو عید کے لیے بہت زیادہ تیاریاں ہو رہی ہیں، آپس میں لین دین کا معاملہ پھنس کر رہ گئے۔ اتنے زیادہ رسومات، ہمیں چاہیے کہ ان رسومات سے نکلیں اور شریعت کو فالو کریں، شریعت کے مطابق زندگی گزاریں۔ اسی میں ہماری دونوں جہانوں کی کامیابی ہے اور معیاری زندگی ہے اور آرام کی زندگی اسی میں ہے، وگرنہ ہم ایسے پھنسے ہوئے ہیں جس کی کوئی حد نہیں، اور اس لیے بہت زیادہ شریعت کو کی دھجیاں بکھیری جاتی ہیں۔ اس طرح یہ بیوٹی پارلروں کا جو نظام ہے اس نے بھی تباہ کر کے رکھ دیا ہے، کتنا پیسہ جو ہے ہم اسی کاموں پہ عورتیں لگا دیتی ہیں۔
حالانکہ بیوٹی پارلروں میں بہت زیادہ ناجائز امور ہوتے ہیں. عورت کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ اپنا صدر وہ دوسری عورت کے لیے. میں نے ایسے بھی سنا ہے کہ عورتیں شادی کے موقع پر اپنے پورے جسم سے بال اترواتی ہیں. اپنا پورا جسم دوسری عورت کو دکھانا بھی شرعاً جائز نہیں ہے. اور اسی طرح یہ بال، سر کے بال کاٹنا، کاٹنے والی کٹوانے والی دونوں جہنمی، اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے. اسی طرح بویں بنواتی ہیں، باریک کرتی ہیں، کاٹنے والی کٹوانے والی دونوں پر اللہ کے نبی کی لعنت ہے. بہت زیادہ خلاف امور کاموں میں ہوتے ہیں، اور ایسی آمدنی بھی پھر حرام کے زمرے میں چلی جاتی. یہ تمام خرافات جن کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے. ہمیں چاہیے تمام چیزوں کو ترک کریں، نیت کریں، چھوڑیں اور اسلام کی طرف ہیں، پاکیزہ زندگی کی طرف ہیں. اسی میں ہماری دونوں جہانوں کی خیر اور بھلائی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.